جو چھٹی دلیل ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا خواب ہے، اور جو معصوم کا خواب ہوتا ہے نبی یا نبی زادے کا، یعنی معصوم کا خواب کبھی بھی غلط نہیں ہوتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں مثال کے طور پر یزید کو دیکھے، جیسے وہ ایک مولوی یہاں پیدا ہو گیا، اس نے کہا میں نے تو یزید کو خواب میں دیکھا، یزید یہ کہہ رہا تھا کہ میں بخشا گیا، تو ہم فالتو میں لعنت کر رہے ہیں نا یزید پہ، یزید تو بخشا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان یزید کے روپ میں آ سکتا ہے اس کے خواب میں، جو دیکھنے والا ہے وہ بھی معصوم نہیں ہے، اور اس نے جس کو دیکھا شیطان اس کے روپ میں آ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عام انسان بھی یا عام مولوی بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو اللہ رب العزت نے حضور کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ کوئی بھی خواب میں شیطان حضور کے روپ میں نہیں آ سکتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب قبر رسول پہ آپ گئے 28 رجب سے پہلے، یعنی 26 رجب کو جب دارالامارہ میں بلایا گیا تو امام حسین 2 راتیں تو وہاں رکے ہیں، اس کے بعد واقعے کے بعد تو 26 رجب کی رات کو قبر رسول پہ گئے، ساری رات عبادت کرتے رہے روتے روتے، تو حضور نے وہاں دیکھا کہ حضور ہیں، اور حضور نے لپٹایا حسین کو، اپنے گلے سے لگایا، پیار کیا، رونے لگے۔ تو ایک جملہ امام حسین نے کہا کہ نانا مجھے دنیا میں نہیں رہنا، مجھے آپ اپنے پاس بلا لیں۔ تو کہا نہیں، یہاں ہے سمجھنے کی بات کہ حضور تک اگر حسین، جو حسین کے بارے میں کہا حسین منی وانا من الحسین، وہ حسین بھی اگر حضور تک پہنچنا چاہتا ہے تو شہادت کے ذریعے سے۔ کہا بیٹے اگر تم میرے پاس آنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ کیا ہے؟ عراق، اخرج الی العراق فإن اللہ شاء ان یراک قتیلا۔ تو جب یہ حکم صادر ہوا، کیونکہ حسین اللہ اور اس کے رسول کی ولایت میں، حسین اپنی مرضی سے اپنی مرضیاں کرنے والے نہیں ہیں، حسین اللہ کی ولایت میں ہے، حسین رسول کی ولایت میں ہے، اور رسول اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم عراق کی طرف نکل جاؤ۔ تو حسین نے یہ پوچھا کہ میں بچوں کا کیا کروں؟ تو کہا بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، فإن اللہ شاء ان یراہن سبایا، خدا تمہیں اپنے خون میں نہاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا انہیں قید و بند میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ ان اللہ شاء ان یراہن، تو یراہن میں فاطمہ صغریٰ بھی ہے۔ اب آپ یہ بات کرتے ہیں، یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ وہ بی بی فاطمہ زہرا کی شبیہ تھی، ان سے ملتی تھی، اس لیے ان کو نہیں لے کے گئے، تو یہ کہیں کی بات ہے کہیں اور لگائی جا رہی ہے۔ یہ جملہ آیا ہے ان کے بارے میں، بعض روایات میں آیا ہے، لیکن یہ بات کہیں اور کی ہے، اور اس کو کہیں اور لگا کے توڑ مڑوڑ کر کے جن لوگوں نے روایات کو توڑ مڑوڑ کیا انہوں نے یہ بات کہی۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وجہ سے بی بی فاطمہ صغریٰ کو چھوڑ کے جاتے کہ وہ بی بی حضرت فاطمہ زہرا ان کی ماں سے ملتی ہیں، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ ثانیہ زہرا کو چھوڑ کے جاتے۔ سب سے جو بڑا مسئلہ تھا اہل بیت کے لیے، 72 شہیدوں کے لیے، 18 ہاشمی نوجوان شہیدوں کے لیے، وہ بیوی زینب کا مسئلہ تھا، فاطمہ صغریٰ کا مسئلہ نہیں تھا۔ ثانیہ زہرا زینب علیہ، زینب مکرمہ زینب علیہ تھیں، تو ان کا مقام بہت بلند تھا۔
ثانیہ زہرا وہ تھیں، تو اگر چھوڑ کے جاتے تو ان کو چھوڑ کے جاتے، لیکن نہیں، یہاں اہل حرم کی خواتین نے خون حسین کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں اپنا کردار اور اپنی قربانیاں پیش کرنی تھی، لہٰذا ان کو ساتھ لے کے جانا تھا، ان کو چھوڑ کے نہیں جانا تھا۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بی بی نے خطبہ دیا، اس کا مطلب ہے جہاں بی بی زینب کے خطبے کی ویلیو ہے اور الگ حیثیت ہے، ام کلثوم کے خطبہ ہے اس کی الگ حیثیت ہے، وہاں فاطمہ صغریٰ کے خطبے کی بھی الگ حیثیت ہے۔ ان دلائل کی بنیاد پر میں اس کا قائل ہوں کہ امام حسین علیہ السلام بی بی فاطمہ صغریٰ کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، اور جو بات کی گئی کہ ان کو چھوڑ کے گئے تھے اس کے بارے میں ابھی ہماری تحقیقات جاری ہیں، تو ہم اس سے اگلے سیشن میں ان کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتائیں گے۔ اس کا خلاصہ مجمل یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو چل رہا ہے کہ ان کو چھوڑ کے گئے تھے، تو وہ ایک خط ہے، اور جو بات پلٹ کے آتی ہے وہ مقتل دربندی کی آتی ہے۔ تو دربندی جو ہے وہ 100 سال پہلے شیخ انصاری کے زمانے کے ایک مجتہد اور عالم تھے جو تھوڑے سے انتہا پسندی کی طرف تھے، تو لیکن وہ کیونکہ گریہ وزاری بہت زیادہ کرتے تھے تو اس لیے وہاں موجود لوگوں پر ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوا، اور انہوں نے یہ قول انتخاب کیا، اور یہ قول جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ اس قول کے بارے میں ہم ابھی بات نہیں کر سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔